بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ یہ میرے شہر خانپور جب میں گھر سے نکلا ہوں گاڑی پہ اپنی، تو ساتھ میں نے یہی سوچا کہ اپنے خانپور کے شہر کا نظارہ بھی کراتا جاؤں۔ یہ ہے جی پیپل علی موری سے آگے ہائی اسکول روڈ، جہاں پہ آپ خوبصورت مناظر اپنے خانپور شہر کے دیکھ رہے ہوں گے۔ باقی میں آگے بھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ایک اچھی سی لوکیشن میں آپ کو جو ہے کوئی ولاگ بنا کر وہ دیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ رش بہت زیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ جگہ بہت ساری کم ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ جیم رہتی ہے یہاں پہ۔ جی پیپل والی موری چوک ہم نے کراس کیا ہے تو اس کے آگے یہ قبرستان آ گیا ہے۔ دونوں طرف یہ قبرستان ہے ہماری، درمیان میں یہ ہماری روڈ ہے اور ہم آگے کی طرف رواں دوائیں کوشش کریں گے۔ آپ کو آج جو ہے خوبصورتی کے حوالے سے اگر دکھائیں گے تو اپنے خانپور کا ٹریک دکھائیں گے، جو بہت خوبصورت ٹریک ہمارا بنا ہوا ہے۔ میں وہاں کا آپ کو وزٹ کراؤں گا۔ اور یہ ہم اس وقت جہاں سے گزر رہے ہیں یہ دربار حسین روڈ ہے، اس کو دربار حسین روڈ کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ او ہو، یہی بڑی مصیبت ہے ہمارے خانپور میں کہ ٹریفک کا کوئی نظام نہیں ہے یہاں پہ۔ اب ایک ہاتھ سے اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں، ایک ہاتھ سے موبائل چلا رہا ہوں، سامنے سے 1 منٹ میں موٹر سائیکل سواروں نے اندر گھس آنا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ خیر چلے جی، یہ خانپور کی یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ قدیمی کھویا پیلیس سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں سے ہم اس روڈ سے گزر رہے ہیں، قدیمی کھویا پیلیس روڈ سے، اور آگے کی طرف بھٹو پارک، یہ ہے جی بھٹو پارک۔ اور یہاں پہ چانگلا پان ہاؤس آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور یہ منا چاول چھولے۔ اور یہاں سے آگے ہی سیدھا تھانہ سٹی آنے والا ہے، اور میرا گھر بھی اسی سائڈ پہ ہے۔ جیسے آپ سب دوستوں کو تو پتہ ہے کہ میرا گھر اس سائڈ پہ ہے، وہ بھی میں آپ کو اپنی گلی بھی دکھاتا ہوں۔ یہ جی میری گھر کی گلی، یہ جا رہی ہے میرے گھر کی گلی، اور یہ تھانہ سٹی خانپور آ گیا یہاں پہ۔ اور موسم کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ موسم جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ ویسے 1-2 دن پہلے تو تھوڑی سی ٹھنڈک شروع ہو گئی تھی، اس میں امیدیں جاگ پڑی تھی کہ گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہ عدالت روڈ ہے جی جہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ عدالت روڈ سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور گرمی کا زور ٹوٹا ہے صرف 2-3 دن کے لیے۔ تھوڑی سی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑی مزیدار ماحول، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈے ٹھنڈے مطلب موسم کے ساتھ۔ لیکن ایک بار پھر سے آج اتوار کا جیسے دن ہے، تو اتوار کو گرمی نے پھر سے خانپور کے شہریوں کو، خانپور کی فضا کو گرمی نے اپنی لپیٹ میں لے لی ہے۔ اور اسی طرح میں آگے بھی بڑھ رہا ہوں، یہ کچہری روڈ ہی کراس کر رہا ہوں، سامنے سٹی ہوٹل بھی میرے کراس ہو رہا ہے۔ اور یہ عدالت روڈ جس کو کچہری روڈ ہم کہتے ہیں، یہاں پہ گاڑیوں کا بڑا پرابلم ہے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے یہاں پہ جاتے ہوئے کہ اچانک کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ 2 طرفہ ٹریفک کا حالانکہ سلسلہ یہ سامنے بنا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہم خود بھی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو باقیوں کو کیا کہیں گے۔ جب رش ہوتا ہے تو پھر ہم بھی غلط ٹریک پہ چڑھ کے وہاں سے ہم نے گزار کے جانا ہوتا ہے، تو لوگوں کو اس کا نہیں دے سکتے۔ دیکھیں جی، یہ میں ماڈل ٹاؤن روڈ کراس کر رہا ہوں، ماڈل ٹاؤن روڈ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے میں کراس کر رہا ہوں، اور آپ کو لے کے جا رہا ہوں ٹریک پہ۔ سیدھا جو ٹریک ہے وہ ہمارا جو 2 نہروں کے سنگم میں بنا ہوا ٹریک، کتنا خوبصورت ٹریک ہے۔ اور الحمدللہ وہاں پہ فیملیز جو ہیں شام کے ٹائم 5 بجے کے بعد واک کے لیے وہاں پہ نکلتے ہیں، بچے بڑے بزرگ۔ اس میں کافی سارے خطرے بھی ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اکثر دوست صرف اسی چیز پہ ہی فوکس رکھتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ٹریک بنا ہوا ہے جی، یہاں پہ ضرور ٹریک پہ آئیں اور یہاں پہ سیر و تفریح کریں، لیکن وہاں پہ کچھ پرابلمز ہیں جو پرابلم میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا ولاگ کے ذریعے، اور وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا پرابلم ہے۔ یہ نواں کوٹ چوک آ رہا ہے جی سامنے، جس کو کتاب چوک بھی کہا جاتا ہے، نواں کوٹ چوک، کیونکہ پرانا اس کا نام نواں کوٹ چوک ہے۔ یہ ہمارا نواں کوٹ چوک ہے، اور آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آگے کی طرف جاتے ہوئے یہ دیکھیں جی موٹر سائیکل سوار حضرات جو ہیں ہمیشہ کی طرح میرے آگے سے ہی گزر رہے ہیں، کوئی پچھو ہی ٹپ گیا کرے صحیح نا سی۔ اور میرے ساتھ اس میں ولاگ میں جو میرے ساتھ ہمیشہ شریک ہوتے ہیں، جس میں ہمارے ابرار بابر صاحب ہیں، اور دوسرا ہے ہمارے جانشین کیمرہ مین حسن رضا صاحب،
یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور خانپور کی خوبصورتی میں ایک چار چاند جب جا کے لگے تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستوں کو. اور یہ کال آ گئی ہے، پھر میں بات کرتا ہوں. نہر والی جو پل ہے وہ کراس کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہی آپ کو ٹریک کی طرف موڑ رہے ہیں. گاڑی کو موڑتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے بھی ضرور. یہ ہمارا سامنے ہی ٹریک سر. تو ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ٹریک پہ. ٹریک کی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو دکھانی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ سہولت کے لیے تو ایک بہت اچھا ٹریک یہاں پہ بنایا گیا، لیکن اس میں جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ دکھانا بھی ہمارا فرض ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم. آپ کی ڈیوٹی ہے کیا یہاں پہ؟ میری ڈیوٹی تو نہیں کر پہلے تو یہ ہے کہ یہ ٹریک بہت پیارا ٹریک ہے. دو نہروں کے سنگم میں یہ ٹریک بنایا گیا، اور یہ ٹریک اتنا پیارا ہے کہ اس کی خوبصورتی جو ہے، اب کیونکہ دھوپ ہے، دھوپ کی وجہ سے آپ کو جو اس کی خوبصورتی ہے وہ بالکل مان نظر آ رہی ہے، نہیں اچھی لگ رہی. خوبصورتی میں اضافہ نہیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو. لیکن اب میں کمی کوتاہیوں پہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اکثر فیملیز جو ہیں یہاں پر جو رات کے ٹائم واک کرنے آتی ہیں، واک پہ آتی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. اور یہ میرے کیمرہ مین وہاں پہ بھی دکھائیں. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے بچے اکثر یہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پیر پھسلنے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے کوئی بھی بچہ اس نہر میں، خونی نہر جس کو میں کہہ سکتا ہوں، یہ خونی نہر ہے. اس خونی نہر میں کوئی بھی بچہ سلپ ہو کے بچہ بچی کوئی گر سکتا ہے اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ خونی نہر کافی عرصے سے مشہور ہے. خونی نہر میں بہت سارے یہاں پہ جو ہے نا ہمارے جو نوجوان ہے، بچے بچیاں، بہت سارے خاندان کی زندگیاں یہ نہر جو ہے وہ نکل چکی ہے. اس وقت بھی یہ فل عروج پہ جیسے کہ پانی اس کا چل رہا ہے. اور اس میں یہاں پہ جس طرح سے باؤنڈری وال انتظامیہ نے سامنے والا باؤنڈری وال دکھائیں جی، یہ باؤنڈری وال لگایا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹریک کیونکہ ساتھ والی جو نہر ہے وہ بالکل چھوٹی ہے، اس کا یہاں پہ بھی باؤنڈری وال ہونا چاہیے. اس ٹریک کا اس پلی سے لے کے نواں کوٹ پلی سے لے کے زہر پیر پل تک ایک ٹریک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باؤنڈری وال ہونا چاہیے، جو حفاظتی دیوار جس کو میں کہہ سکتا ہوں حفاظتی دیوار ہو. تو وہ حفاظتی دیوار ہی ہمارے بچوں کی، ہماری فیملیز جو یہاں پہ آتی ہیں ان کی زندگی ہے وہ بچا سکتی ہیں. اسی طرح میرے ساتھ آگے آتے جائیں. ویسے تو یہ بہت خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنا ہوا ہے ابرار بھائی، بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. لیکن وہ مسائل جو ہے وہ مسائل کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے. اب یہ دیکھیں نہر کا پانی اتنا حد تک اوپر آ چکا ہے، سامنے دیکھیں کہ کوئی بھی فیملی جب اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے یہاں پہ آتی ہے تو باؤنڈری وال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بچے کا پیر پھسلنے کی وجہ سے وہ یہاں پہ سامنے جو ہے اس نہر کی جو آگوش میں جا سکتا ہے. اور اللہ معاف کرے کہ بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت بڑے ثانیے، پہلے ثانیے جو ہے وہ گزرے تھے نہر کے اس سائڈ پہ. اکثر ایک دفعہ رکشا گرا تھا جس میں 12 افراد جو ہیں وہ تبلیغی تھے، جن میں سے 7 افراد جو ہیں نہر میں ڈوب کر شہید ہو گئے تھے، پانی میں ڈوب کر گئے تھے. رکشا تیز رفتاری میں بریک نہ لگنے کی وجہ سے نہر میں آیا تھا. پھر انتظامیہ کو ہوش نہیں آیا. ہم نے بارہا انتظامیہ کو ہوش دلایا کہ ہم نے کہا یہ ہوش کے ناخن لیں، اس کا باؤنڈری وال کرائیں. اللہ 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 کرتے کرتے الحمدللہ ہماری کوششیں جو کامیاب ہوئی اور یہ باؤنڈری وال جو ہے سامنے کی طرف سے آ گیا. اب میں یہ چاہوں گا کہ میں کیمرہ ان سے لے لوں، بولتا ضرور لوں لیکن میں ساری چیزیں بھی دکھاتا رہوں. مجھے دکھائیں جی ذرا کیمرہ. آپ میرے سامنے ہی آ جائیں دوست سارے. اچھا جی، اس میں ہمارے کیمرہ مین جو کر رہے تھے وہ ہیں ہمارے حسن رضا صاحب، اور 7 کیمرہ مین ہمارے دوسرے تھے ابرار بابر قلم کار. اچھا جی، میں ایک آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے شہریوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو یہاں پہ بنائی تھی بڑی پیاری سی سرکی جن کو آتے ہیں نا کھمبیاں تے چولستان کھمبیاں تھی نارا نے کھمبی ٹائپ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر یوسف چینا صاحب نے یہاں پہ بنایا تھا، اور بڑی پیاری سی اس میں لائٹنگ لگائی تھی. لیکن بدقسمتی سے جو ان کے بعد جانے کے بعد جو بھی انتظامیہ آئی انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ جتنا بھی سیٹ اپ تھا وہ اس طریقے سے نہیں کیا، اس کی دیکھ بھال اس طریقے سے مطلب نہیں کی. اور یہ پورے آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے سارے خالی کے خالی پڑے ہوئے ہیں. مسجد بھی چھوٹی سی ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے. یہ مسجد ہے جی ہماری. یہاں پہ نماز ٹریک کے دوران اگر مغرب کی یا ظہر کی اذان ہوتی ہے تو مسجد میں یہاں پہ نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے. جس نے یہ مسجد بنائی ہے اللہ پاک اسے اجر دے، آمین. بہت اچھی چیز ہے. دونوں طرف جس طرح سے پودے بھی آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ اگے ہوئے ہیں، پودے بھی لگے ہوئے ہیں. یار وہ گاڑی کی دروازے صحیح طریقے سے بند کیے تھے آپ دوستوں نے؟
بس پھر چلیں کوئی بات نہیں، ہم زیادہ دور نہیں جاتے، گاڑی پہ بھی نظر رہے گی، ہمارا سامان پڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی ماشاءاللہ بنائی گئی ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ بھی گرینری ہونی چاہیے، بجائے اس کے یہاں پہ جیسے وہ ہم اپنے گھروں میں وہ کرتے ہیں نا۔ اچھا جی، میں پھر وہی بات، یہ دیکھیں یہاں پہ اکثر آ کے نا بچے یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان جگہوں پہ بچے بیٹھے رہتے ہیں، ابرار بھائی اور حسن بھائی، یہاں پہ آ کے بچے بیٹھتے ہیں شام کے ٹائم کبھی کھیلتے کھیلتے یہ بیٹھے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ اس طرف آ جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا گہرائی، دیکھیں یہ دیکھیں، یہ نہر کی حالت ہے کہ اس ٹریک کے ساتھ ہی یہ نہر کے بالکل ٹریک کے برابر ہے، اور کوئی بھی بچہ نادانی سے ہاتھ چھڑا کر والدین سے جو فیملی کے ساتھ یہاں پہ ٹریک پہ آتے ہیں، یا مطلب وہ اس طرح سے بھی آتے ہیں ٹریک پہ، ضروری نہیں کہ واک کرنے آتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے بھی آتے ہیں، تو وہ اس نہر کی نظر ہو سکتے ہیں۔ سپیڈ دیکھیں جی پانی کی کتنی ہے، اور یہ اینڈ تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس طرف باؤنڈری وال ہے، باؤنڈری وال وہ ہے جو لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اور پانی کی سپیڈ چیک کریں، یہ میں آپ کو سپیڈ پانی کی دکھاتا ہوں، یہ پانی کی سپیڈ ہے، اور نہر کا اتنا زور ہے یہاں پہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا۔ یہ کافی عرصے بعد میں نے اتنا زور نہر کا دیکھا ہے کہ پل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کے پانی کا اور پل کا بالکل کم فاصلہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، سامنے سے دیکھیں۔ تو یہ ہے جی میرا شہر خانپور کا ٹریک، جاگنگ ٹریک، لیکن وہی باتیں میں دوبارہ سے دہرانا تو نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے مسائل پہ بات کر لی ہے۔ اب جیسے یہ ایک درخت گرا ہوا ہے، تو انتظامیہ کو چاہیے یہاں سے یہ ہٹا کے اب دوسری طرف لے جائے، اور پھر باقی طرف آتا ہوں میں۔ خوبصورتی اس میں کوئی شک نہیں کہ بلدیہ خانپور کی طرف سے صفائی کے انتظامات بہت اچھے ہیں، لیکن ہر چیز بلدیہ نے ہی تو نہیں کرنی، شہریوں نے بھی کرنی ہوتی ہیں۔ شہری بھی جو ہے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا سکتے ہیں، احسن طریقے سے وہ اس کو اپنے ٹریک کو جو ہے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں خانپور میں بہت سارے بڑے بڑے مخیر حضرات موجود ہیں، جو اگر اپنی مدد آپ کے تحت چاہیں تو یہ باؤنڈری وال وہ خود بھی دلوا سکتے ہیں، جو یہ میں جس کا ذکر بار بار آپ کو کر رہا ہوں۔ ہے کیا ایشوز؟ ہاں یہ دیکھیں کتنا یار، او ہو۔ اور اس میں میں دوسری طریقے سے وہی میں بات دوبارہ سے دہراؤں گا، اور میں کیمرہ مین اپنے جو ہے نا اس کو یہ ٹریک دیکھیں پہلے، تو وہ دیکھیں جی دور تک ٹریک جا رہا ہے، سامنے ہے جی، آپ بھی سامنے ہیں، میں آپ کو ٹریک پہ دکھا دوں آپ کو چلتے ہوئے دونوں کو۔ یہ جوتیاں تو چپلیں پہنی ہوئی ہیں ہمارے یاروں نے، لیکن چپلوں میں ہی یہ ہاں واک کر رہے ہیں، سمجھے ایک قسم کا ان کا واک بھی ہو گیا، اور جو ہے اس کا۔ اچھا جی، دوسری نہر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اسی کے درمیان میں ایک تو یہ نہر آ گئی، دوسری یہ نہر ہے، ہاں لیکن اس کا وہ نہیں ہے، اس نہر کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 3 فٹ ہی ہوگی، ایسے ہی ہے نا، 3 فٹ، ہاں 3 سے 4 فٹ ہے، 4 فٹ بھی آپ کہہ رہے ہو، 4 فٹ نہیں ہے، 3 فٹ ہے، 3 فٹ کی یہ نہر ہے، گہرائی اس کی 3 فٹ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ اصل میں وہ نہر ہے، اور یہ کیچڑ میں، جیسے ہمیشہ کہتے ہیں جی کیچڑ میں خوبصورت وہ جو درخت پیدا ہوتے ہیں، پھول لگتے ہیں، یہ سامنے ہی وہی کیچڑ کے پھول ہیں جو سفید اور مختلف کلروں میں یہاں پہ خوبصورت سے نظر آتے ہیں۔ تو ہاں جی، میں یہ کیمرہ ان کو دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اینڈ بھی کرنا ہے، تو میں اب اینڈ کرتے ہوئے آپ کو بالکل سلو چلیں، تاکہ میں پورا بھی نظر آؤں کہ میں چل رہا ہوں یہاں پہ ٹریک پہ، یہ نہ ہو جی کہ پیچھے کچھ اور فریم لگی ہوئی ہے اور میں کچھ اور بتا رہا ہوں۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ جو رنگ ٹھیک نہیں آ رہا، اوکے کوئی بات نہیں، اب ہم کلر چٹا کرنے واسطے ایسا جرا ہے کوئی جگہ چینج کروں کیا یار، ظالم ہے یار، اب ٹھیک آ رہا ہوں، چلیں تھینک یو جی، یہاں پہ میں ٹھیک آ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا کلر جو ہے وہ بلیک نظر آ رہا تھا، تو دیکھنے والوں نے مجھے کالا بھی دیکھنا ہے، دیکھنے والوں نے مجھے چیتا بھی دیکھنا ہے، چیتا۔ اچھا، اب میں جاتے جاتے ایک سرائکی میں دوبارہ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ میری مادری زبان بھی سرائکی ہے، میں سرائکی ہوں، تو سرائکی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ساری انتظامیہ کو چاہیے کہ خدارا کم از کم سارے شہر کو خوبصورت بناون واسطے، دیکھو تساں دکانیں دے بنتے بڑے بڑے جرمانے کریں، تو مختلف دکانیں دے بنتے جرمانے کریں، تو جرمانے دی مدد لکھاں روپیہ تو کریں جڑا نا بینکیں دے وچ خزانے دے وچ کٹھا دی ویندے یار، وہ جڑا جرمانے دی مدد کریں دے کم از کم سارے شہر دے اوتے تے لاؤ یار۔ سارے شہر دے سڑکاں دیکھو ٹوٹیاں پٹیاں پن، سارے ٹریک جڑے نو برباد تھے پن،
صرف ساری ذمہ داری بلدیہ سے سٹی ہوئی تھی، بلدیہ نے کرنے، بلدیہ کرنے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے فنڈ موجود ہیں. فنڈ موجود جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر خانپور کے پاس ہوتے ہیں، بلدیہ کے پاس ہے تب بھی وہ استعمال نہیں کر سکتے جب تک اسسٹنٹ کمشنر ان کو اجازت نہیں دیتا. اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب سندھ سے آئے ہوئے ہیں، اچھے نوجوان ہیں. امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے شہر کو جس طرح سے یوسف چینا نے اپنی یہاں پہ ایک بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ خانپور کی خوبصورتی میں اضافہ کیا، تو جو موجودہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں جو سندھ سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے خانپور کے لیے کچھ اچھا ضرور کر جائیں گے، یہ میں ان کو سے امید کرتا ہوں. اور جاتے جاتے پھر سے ایک بار کہتا ہوں یار حسن بھائی کہ یہی وہ ٹریک جس کی میں بات کر رہا ہوں، اسی ٹریک کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ باؤنڈری وال ضرور دیں یار. یہ باؤنڈری وال کی انتہائی اشد ضرورت ہے. باؤنڈری وال کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری زندگیاں یہاں پہ محفوظ ہیں، ہمارے بچوں کی زندگیاں محفوظ ہیں. باؤنڈری وال جب تک نہیں لگے گا تب تک میں نہیں سمجھتا. اور میں تمام فیملیز جو یہاں پہ ٹریک پہ شام کے ٹائم آتی ہیں واک کرنے، سیر و تفریح کرنے، ان سے خدا رہا اپنے بچوں کی حفاظت ضرور کریں. اس خونی نہر سے بچیں. یہ خونی نہر ہے، کئی ہماری زندگیاں نگل چکی ہے یہ نہر. اور اللہ پاک آپ جو ہے نا سب کو سلامت رکھے. اور میں جاتے جاتے آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر سے وہی کہوں گا کہ مخیر حضرات خانپور میں بہت ہیں، اچھے پیسوں والے بھی بہت ہیں، لیکن یار ان کو بھی اب میں ان کو کیا کروں. اللہ کرے ان کو بھی حیا شرم آ جائے ہمارا ویلوگ دیکھنے کے بعد کہ وہ اپنی جو پیسے ان کو جو اسی خانپور کے نام پہ اسی خانپور میں بیٹھ کے کاروبار کر کے کماتے ہیں وہ اپنے خانپور پہ ضرور تھوڑا سا لگائیں، بجائے شو بازی میں ادھر ادھر لگانے کے. وہ ہمارے خانپور کے ان ٹریکوں پہ، سڑکوں پہ، صفائی ستھرائی کے معاملات میں ان پہ خرچ کریں. تو اب مجھے اجازت دیں حسن رضا کو اور ابرار بھائی آپ کا بھی شکریہ، حسن رضا آپ کا بھی شکریہ، تمام میرے چاہنے والے دوستوں کا شکریہ. رب راکھا. اوکے، اللہ حافظ.